السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل على سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا جنہوں نے نہیں پڑھا ہم ایک مرتبہ ان کی طرف سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ تھوڑا سا چلے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بچنا ہے، ہر بات پہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ دل معطر ہو جائے گا۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں۔ مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، علماء کی توجہ چاہوں گا، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ اگر ان میں کملی والا نہ ہوتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ ادب سے پکارے ملائک یہ سارے، ادب سے پکارے ملائک یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔
فلک خوش، حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے، ساری خلق خوش. صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ. زمین خوش، فلک خوش، حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے، ساری خلق خوش. ہوتی نہ گر خوش یہ ساری خدائی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا. اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب. کوئی چہرہ بھی محمد سا جوالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے معزن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا. میں نے ہر دور کی تاریخ کو کنگالا محسن، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا. اگر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں تو ایک اور آ جائے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لفظ اس پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لفظ اس پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے ڈانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے ڈانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. خلاصہ کلام خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے سالانہ پروگرام میں حافظ بلال صاحب کی شدت والی دعوت، زبردستی اور جناب افتخار فاروقی صاحب کے حکم پر چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کے آپ کے اس پروگرام کے لیے میں کسی دوستوں کو ناراض کر کے آیا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میری طرف متوجہ رہیں، میرے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے جو 11 میں داخل ہو چکی ہے، اور پاکستان نہیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا ذکر اس انداز سے ہو رہا ہے. کوئی کالی شکل والا بھی کر رہا ہے، کوئی نورانی دل والا بھی کر رہا ہے، کوئی ہری پگڑی پہن کر رہا ہے، کوئی کالی پگڑی سجا کر رہا ہے، کوئی سفید پگڑی سے اپنا صحرا بنا کر رہا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا کر رہا ہے، کوئی علاقے کے چوک میں کر رہا ہے، کوئی مسجد کے محراب اور منبر میں نبی پاک کا ذکر کر رہا ہے. اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہی ہے جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میرے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید کا بھی اسی عنوان پر ایک بہت لاجواب، شاندار، بے مثال، لازوال خطاب رہا ہے. ویسا تو نہیں میں کر پاؤں گا لیکن کوشش کروں گا کہ میں ان کی نقل کر سکوں. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے تیری ذکر اور شان کو اونچا کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں، رب العالمین کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں. آمنہ کے در یتیم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو اونچا کر دیا. میں نے کہا ربا کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، شیش بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، یوشع بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، دانیال بھی آئے، یوسف بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ایوب بھی آئے، 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے. آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ،
عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. لیکن تمام نبیوں کے کلمے کے باوجود، ان کے علاقے کے باوجود، ان کی داستانوں کے باوجود، ان کی تبلیغ کے باوجود، ان کے کلمے کے باوجود، ان کی نمازوں کے باوجود، ان کے سجدوں کے باوجود، ان کی تعلیمات کے باوجود، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن جب میرے محبوب کا ذکر آیا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار قنا، سید عیسیٰ، نور گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کل مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوش آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر قرآن، صاحب کل مکہ، سید اللہ ولی، سید اللہ خلی، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، رحمت کائنات، مسکراہٹ کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی. اللہ نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. 1.25 لاکھ نبی ایک طرف ہے، محبوب تو دوسری طرف ہے. اللہ نے تجھے سب کچھ بھی دے دیا، تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا، تیری شان کو بھی اونچا کر دیا. تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، مقدار صحابہ. تکبیر. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا. قدرت جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پڑھیں گے وَرَفَعْنَا. میں نے کہا ربا مجھے بتائیے میرے آقا کے ذکر کو کیسے اونچا کیا. میرے دل میں آیا کہ شاید مینار پاکستان پہ لکھ دیا گیا ہوگا، شاید کسی برج خلیفہ پہ لکھ دیا گیا ہوگا، شاید کسی مسجد کے مینار پہ لکھ دیا گیا ہوگا، شاید کسی مدرسے کی دیوار پہ لکھ دیا گیا ہوگا. میرے رب نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسا اونچا کیا جہاں پہ خدا کا ذکر ہوگا وہیں پہ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. کسی پیغمبر کے لیے یہ نہیں ہوا، صرف آمنہ کے در یتیم کے لیے. میں نے کہا ربا کیسے؟ اللہ نے فرمایا آسمانوں پہ میرا ذکر، آسمانوں پہ تیرا ذکر. بلند آواز سے، بلند آواز سے ایک ورد کر لیجئے، ورد کر لیجئے. آسمانوں پہ میرا ذکر، آسمانوں پہ تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر، عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ میرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، مکہ میں میرا ذکر، مکہ میں تیرا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر، مدینہ میں تیرا ذکر، مسجد نبوی میں میرا ذکر، مسجد نبوی میں تیرا ذکر، مسجد حرام میں میرا ذکر، مسجد حرام میں تیرا ذکر، بازار میں میرا ذکر، بازار میں تیرا ذکر، مزار میں میرا ذکر، مزار میں تیرا ذکر، بدر میں میرا ذکر، بدر میں تیرا ذکر، احد میں میرا ذکر، احد میں تیرا ذکر، خندق میں میرا ذکر، خندق میں تیرا ذکر، تبوک و یرموک، معطا ذات الرقا،
کا کلمہ پڑھنے والوں کی زبانوں پہ خدا کا ذکر، وہیں پہ مصطفیٰ کا ذکر، جاہلیت کے فرزندوں کی زبانوں پہ خدا کا ذکر، وہیں پہ مصطفیٰ کا ذکر، میں نے کہا جہاد کے میدانوں میں خدا کا ذکر، وہیں پہ مصطفیٰ کا ذکر، ہجرت کی راتوں میں خدا کا ذکر، ہجرت کی راتوں میں مصطفیٰ کا ذکر، سفر میں خدا کا ذکر، سفر میں مصطفیٰ کا ذکر۔ میں نے کہا ربا اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ مجھے کسی نے کہا کیسے کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرق بتانے لگا، توجہ ہے؟ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جن کی توجہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اب جن کی توجہ ہے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، دونوں برابر ہیں۔ حضرت موسیٰ اور باقی آقا دو جہاں اور باقی نبیوں میں فرق دیکھیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے کہا رب یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بہت کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا مانگا کیا؟ انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے کہا یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کہتے ہیں ربا میرے سینے کو کھول دے، لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی اللہ کے قرآن کو پوچھنا نہیں پڑا، نبی کو کہنا نہیں پڑا، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا علم نشرح اللہ کا صدرک، اے محبوبہ ہم نے تیرے کہے بغیر، تیرے مانگے بغیر تیرے سینے کو کھول چھوڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ربی ارنی ربی ارنی، اے ربا میں نے تیرے چہرے کا دیدار کرنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے قرآن نے جواب دیا قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے اجازت نہیں ہے، تیرے اندر سکت نہیں ہے۔ لیکن جب محبوب کبریا کی باری آئی جبرائیل نے آ کے کہا، جملے سے عمل کیجئے گا، جبرائیل نے آ کے کہا محبوبہ چلیے آج سفر پہ جانا ہے، آج پرواز پہ جانا ہے۔ جبرائیل کدھر جانا ہے؟ آقا نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ جبرائیل نے کہا آج اس آسمان پہ جانا ہے، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ نے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہے، وہ تخت پر سواری پر کسی نہ کسی چیز پر اڑ کر دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا نبی تو ایسا ہونا چاہیے، عظمت یہ ہونی چاہیے جو دنیا میں اڑ اڑ کے سفر کرے۔ جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی جبرائیل آئے، آ کے کہنے لگے کہ محبوبہ آج جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں آج تک میں بھی نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پہاڑ کی چوٹی پہ مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کسی نے کہا بڑا کمال ہے، میں نے کہا بالکل کمال ہے، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ چشمہ بھی پہاڑ سے نکلا کرتا ہے۔ لیکن میں قربان اپنے آقا کے قدموں پر، آقا دو جہاں حدیبیہ کے مقام پر ہیں، صحابہ نے کہا پیاس لگی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کوئی پیالہ لے کے آؤ، چند قطرے اس میں تھے، آقا کے سامنے لایا گیا۔ آقا نے اپنے سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو رکھا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ کتنے لوگ اس سے فیضیاب ہوئے؟ کہنے والے نے کہا 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا، پیاس بھی بجھائی۔ کسی نے پوچھا اگر اور ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کہنے والے نے کہا پوری کائنات بھی ہوتی، پانی ختم نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہمارا نبی ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے نبی نے کس کو زندہ کیا پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کبھی زندہ تھے، ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کبھی بولے تو صحیح، جو کبھی زندہ تھے۔ میں نے کہا آؤ آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر، ہاتھ بھی دشمن کا، پتھر بھی دشمن کے۔ ابو جہل کہتا ہے اے محمد میں تجھے تب معلوم اگر تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے۔
میرے آقا نے زور زیادہ نہیں دیا، ایزی ہو کے کہا اچھا میں بتاؤں یا تیری مٹھی بتائے؟ میں ورفعنا بلند آواز سے ورفعنا لکا ذکرک، میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو صدر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے سنگ اترا، سدھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ورفعنا مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک عیسائی آیا، علماء کے لیے یہ بات ہے، اس عیسائی نے آ کے کہا ایک بندہ جاگ رہا ہے اور ایک بندہ سو رہا ہے، تیسرا بندہ آیا اسے رستہ پوچھنا ہے، اب جاگتے ہوئے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ ہم یہی کہیں گے کہ جاگتے سے پوچھے، اور وہ کہلوانا بھی یہی چاہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے سے پوچھا جائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اس کی مراد تھی کہ آپ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے نبی ابھی تک زندہ ہیں، جس نے راستہ پوچھنا ہے۔ اگر قاسم نانوتوی کہہ دیتے کہ زندہ سے پوچھنا چاہیے تو وہ کہتا تمہارے نبی کا نعوذ باللہ کیا فائدہ، ہمارے عیسیٰ زندہ ہے، راہ انہوں نے دکھانی ہے، جنت کا رستہ انہوں نے بتانا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ سوئے ہوئے سے پوچھو تو وہ کہہ دیتا سویا ہوا بندہ کیسے بولتا ہے؟ میں قربان اپنے اکابر کے قدموں پر۔ فرمانے لگے، مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے عیسائی بھائی تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بندہ راستہ پوچھنے آیا ہے اسے چاہیے کہ زندہ جاگے ہوئے بندے کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ وہ کہنے لگا اچھا اس کا مطلب اس سے پوچھے؟ فرمانے لگے نہیں، اسے چاہیے جاگتے ہوئے بندے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، کیونکہ جب سونے والا اٹھے گا اسے بھی راستہ بتائے گا، اسے بھی راستہ بتائے گا۔ اللہ رب العزت نے صرف آقا کا ذکر اونچا نہیں کیا، پتھروں سے لگے پتھر اونچے، ذروں سے لگے تو ذرے اونچے، دیوار سے لگے تو دیوار اونچی، کلمہ نبی نے پڑھا تو کلمہ اونچا، نماز اونچی، سجدے اونچے، رکوع اونچے، مدینہ کی گلیاں اونچی، مکہ کے بازار اونچے، ہر جگہ ہر زمانہ اونچا۔ میرے نبی کے صحابہ قدموں میں آئے تو اونچے ہو گئے، ابو بکر اونچے ہوئے، عمر اونچے ہوئے، عثمان اونچے ہوئے، طلحہ اونچے ہوئے، زبیر اونچے ہوئے، حسن اونچے ہوئے، حسین اونچے ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم یہ محمد کی وجہ ہے کہ امیر معاویہ بن ابی سفیان بھی اونچے ہو گئے۔ میں نے کہا قرآن ذرا بتا میرے محبوب کو کیسے اونچا کیا گیا؟ قرآن نے کہا شہر کا نام لوگے تو لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے کہا چادر، اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، میں نے کہا کمبل کیا ہے؟ کہنے لگا یا ایھا المدثر، میں نے کہا احمد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا من بعد اسمہ احمد، میں نے کہا مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، میں نے کہا مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میں نے کہا محمد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، میں نے کہا ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے کہا بشارت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے کہا اے قرآن ذرا بتا تو صحیح اس کی مسکراہٹ کیا ہے؟ قرآن نے مسکراہٹ بتا دی، چہرہ بتا دیا، نور بتا دیا، آنکھیں بتا دی، زلفیں بتا دی، لباس بتا دیا۔ میں نے کہا صحاب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا فالذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں نے کہا اور بتا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں نے کہا اور بتا اللہ کے قرآن نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، میں نے کہا ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوہم، میں نے کہا تشریح بتا اللہ کے قرآن نے کہا جیسے نبی کا ذکر اونچا ہے نبی کے یاروں کا ذکر بھی اونچا ہو چکا ہے۔ ورفعنا بلند آواز سے ورفعنا، ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک جلسہ ہم نے یہاں حسن افضال کے واسف میرج ہال میں قائم کیا، اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ، کہو سبحان اللہ۔
یہی عنوان ہے نا، اصل مقصد یہی ہے. ایک جلسہ یہاں، ایک جلسہ وہاں. آپس میں تشبیہ یہ ہے، یہاں بھی شان مصطفیٰ، وہاں بھی شان مصطفیٰ. یہاں جلسے کے لیے تیاریاں ہوئی. حافظ بلال صاحب، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ، یقیناً مجھے ان لوگوں کے نام نہیں جو بلال صاحب سے بھی زیادہ شاید کام کر سکے ہوں. انہوں نے کوشش کی، کاوش کی، لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، میرج ہال کا انتظام کیا، اشتہار لگائے، مساجد میں انتظام کیا. آج جلسہ قائم ہو گیا. یہ جلسہ کب سے شروع ہے ذرا بتائیے؟ مغرب کی نماز کے بعد. کب شروع ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد. اور مغرب کی نماز کے بعد سے اب تک کون بیٹھا ذرا ہاتھ اونچا کرے؟ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے. یہ کوئی حاضری نہیں لگ رہی، میں اپنی بات کرنے لگا. ایک جلسہ یہاں پہ قائم ہے، ایک جلسہ وہاں پہ قائم ہے. میں نے اشتہار ادھر بنایا ہے، خدا نے اشتہار ادھر بنایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. میں نے کہا ربا یہ کیا ہے؟ مجھے میرے اکابر نے مثال دی کہ ہمارا یہاں پہ جلسہ ہو، اس کا مین نام مہمان خصوصی پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا نام لکھا جائے، عنوان شان مصطفیٰ ہو، اور جلسہ مغرب کے وقت شروع ہوا ہو تو لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے. مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہ بیٹھیں گے. میرے جملے کو ضائع مت کیجیے گا، اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے جا رہا ہوں. لوگ آئیں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، مغرب کی بات سے بیٹھ کر رات 2 بج جائیں گے. ہر علاقے کا مولوی، ہر مسجد کا مولوی، ہر شہر کا مولوی، ہر خطیب اور ادیب، ہر نعت خوان اور مقرر آئے گا، اپنا کلام پیش کر کے چلا جائے گا. ایک بندہ جو شاہ عطا اللہ شاہ بخاری کا بیان سننے کے لیے آیا ہے، انہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے، ان کی خوشبو کو سونگھنے آیا ہے، وہ اٹھ کر منتظم سے جا کے لڑے گا. بلوایا تو تم نے مغرب کے بعد کا ہے، اب رات کا 1 بج چکا ہے، شاہ جی نہیں آئے، شاہ جی کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا، شاہ جی کی خوشبو کو نہیں سونگا گیا، تو وہ کہے گا جلسہ بھی تو قائم کرنا تھا، رستہ بھی تو بنانا تھا. حقیقت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے آنا کیا. ایسا ہی ہے. میں نے کہا ادھر کے جلسے کے اشتہار کے نیچے 20 نام لکھے ہوں گے، ہر مقرر آئے گا، بات کر کے چلا جائے گا. ہمارے جلسے کی کامیابی کی حد یہ ہوگی کہ بندے پورے ہو گئے، کھانا پورا ہو گیا، انتظامات ٹھیک ہو گئے، مہمان خوش ہو کے گئے. اس سے بھی بڑھ کر خوشی یہ ہوگی کہ ہماری اس جلسے کی خبر کسی مین سٹریم کے اخبار میں، پرنٹ میڈیا پہ لگ جائے، ہم بڑے راضی ہو جائیں گے. میں نے کہا ذرا اوپر چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے جلسہ قائم کیا، مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلسہ قائم کیا گیا. آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، یحییٰ آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سارے نبی آتے رہے. مجھے کسی نے کہا وہ کہتے کیا رہے؟ میں نے کہا انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی آئے ہیں، اصل میں تو محمد نے آنا تھا. ایسے نہیں بولے دعا سے. ہم تو ویسے ہی آئے ہیں، اصل میں محمد نے آنا تھا. ہم نے رستہ بنانا تھا، ہم نے تعریفیں کرنی تھی، ہم نے نغمے سنانے تھے، ہم نے نعتیں پڑھنی تھی، ہم نے جھنڈے لگانے تھے، ہم نے ان کا نام روشن کرنا تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی صدا، ہر نبی کی پکار، ہر نبی کا نظریہ، ہر نبی کا مشن میرے محمد کے لیے راستہ بنانا تھا. میرے نبی کے لیے وہ ایک راستہ بنانا تھا. اب آنے کے بعد آدم سے لے کر عیسیٰ تک
सामने हैं। वो चले, देखा कि रास्ते में हजरत अबू हुरैरा लेटे हुए हैं। अबू बकर उमर चले गए, नबी पाक रुक गए, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है। रुक कर कहने लगे, अबू हुरैरा क्या है, कमजोर लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, ताकत में कमी लग रही है। इशारा किया, आका 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, 3 दिन से कुछ खाया पिया, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। आकर फरमाया, अच्छा उठो। नबी पाक ने हाथ पकड़ा और घर ले गए, घर ले गए। अम्मा से पूछा, जिनकी माए जरा बुलंद आवाज से, मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते तो यूं बोलोगे, तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा पकीसा मुकद्दिसा अजीमा हाफिजा आलिमा फाजिला जाहिदा आबिदा अम्मा आयशा सिद्दीका। ए आयशा, कुछ घर में है? अम्मा ने कहा, खाने को कुछ नहीं, पीने के लिए एक दूध का प्याला है, पीने के लिए एक दूध का प्याला है। आकर फरमाया, बात बन गई, लाओ। वो प्याला नबी पाक ने पकड़ा और अबू हुरैरा से कहा, ये पकड़ो, हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे पकड़ो और दारे अरकम में ले जाओ, वहां पे 80 बच्चे होंगे। कितने? कितने? 80 बच्चे होंगे। मैंने कहा मेरे जैसा होता तो खड़े होकर कहता, अल्लाह के नबी पिलाना है तो पिलाओ, मैं कल्ला भूखा तो तुसी 80 बंदियां दा नाल ले रहे हो। मैंने कहा वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि सहाबी। फर्क बता रहा हूं, मुझे अपनी पड़ी होगी, सहाबा को मोहम्मद की पड़ी होगी। आका ने फरमाया कि ले जाओ, उन बच्चों को पिलाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करके मैं भी आया। रिवायात में आता है हज़रत अबू हुरैरा ले गए, एक बच्चे को, 2 को, 3 को, 4 को, 10 को, 20 को, 30 को, 40 बच्चों को पिलाया। नबी पाक तशरीफ ले आए, पूछा अबू हुरैरा ठीक चल रहा है? जी आका, सब बच्चे पी रहे हैं। पीते रहे। 80 बच्चों ने जब पी लिया, वो प्याला अबू हुरैरा के हाथों में दिया गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकली, मेरा ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि जितना लेके आया था उतना ही अभी बाकी था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तू पी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पिया, मैंने वापस कर दिया। नबी पाक ने फरमाया, फिर पिया, मैंने फिर पिया, वापस कर दिया। नबी ने फरमाया, फिर पी, मैंने 30वीं मर्तबा पिया। इसके बाद नबी पाक ने फरमाया, और कहने लगे, जी मेरी बस हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाओ मुझे दो। आका दो जहां ने पिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर के पीने से खत्म हो गया। मैंने कहा यहाँ से 2 नुक्ते निकले हैं। एक नुक्ता ये है, वहां पे लाखों भी होते तो पी जाते। एक नुक्ता ये है कि लाखों भी होते तो पी जाते। दूसरा नुक्ता ये है कि ये रखा अम्मा ने नबी के लिए था, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, ये रखा अल्लाह के नबी की बीवी ने नबी के लिए था। अल्लाह ने अम्मा की ख्वाहिश को पूरा करके नबी को भी पिला दिया। अबू हुरैरा है, अल्लाह के नबी मेरी मां वास्ते दुआ कर दियो, उन्हें हिदायत मिल जाए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए। अबू हुरैरा ने हाथ उठाने के बाद साथ खड़े नहीं हुए, भागे। रास्ते में एक सहाबी मिले, पूछने लगे, अबू हुरैरा इतनी तेजी में किधर जाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, फरमाने लगे कि मैंने नबी से कहा मेरी अम्मा के लिए दुआ कर दो, हिदायत की, मैं जाके देखना चाहता हूँ मैं पहुंचता हूँ या हिदायत पहुंचती। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा न खुला। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ जो अकेली थी घर में, उसने दरवाजा खोला, देखा तो वो गुस्सा फरमा रही थी। मैं घर में गया कि अब पूछूं या ना पूछूं, पूछूं तो गुस्सा न कर जाए, ना पूछूं तो दिल बेकरार है। मैं नहीं बोला, अम्मा बोली जल्दी करो, मोहम्मद के कदमों में जाना है, मोहम्मद का कलमा पढ़ना है। वारफाना बुलंद आवाज से वारफाना। मैंने कहा फिर इन अल्फाज के साथ मैं आगे क्यों ना पढ़ूं? मेरे नबी ने माबद की बकरियों को देखा तो दूध उतर आया, वारफाना लका जिक्र। जाबत की खजूरों को देखा, पकती हुई नजर आई, वारफाना लका जिक्र। नबी ने उंगलियां डाली, पानी के चश्मे जारी हो गए, वारफाना लका जिक्र। नबी ने जमीन पर कदम रखा, रूई की तरह नरम हो गए, वारफाना लका जिक्र। सीमा ने कहा मोहम्मद मेरी गोद में है, मैं गली में निकली, शजर हजर मुझे झुक कर सलाम कर रहे हैं, वारफाना लका जिक्र। आसमान का बादल मुझ पे
ہے, ذرا ان کے رسالے ثواب کے لیے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. بلال کے لیے شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا. شاعر کہتے ہیں ابوبکر بھائی میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں, جو بھی فیصلہ کریں لا سوال کرتے ہیں, کالا جو قدموں میں آئے اسے با جمال کرتے ہیں, ادنا جو قدموں میں آئے اسے با کمال کرتے ہیں. میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو, میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو, یہ چھوٹے موٹے کام تو خاتم بلال کرتے ہیں. رمضان میں کس کس بندے نے کبھی اعلان کیا ہو کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا یا افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے؟ ہاتھ ذرا اوپر کر لے. میں نے بھی کیا, یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت بلال کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. جن کو اچھا لگ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بات بلال کی, کہو سبحان اللہ. ذمہ داری ہے کہ اعلان کرنا ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا, افطاری کا وقت ہو گیا. یہ الگ عنوان ہے, انشاءاللہ آئندہ کبھی آئے تو یہ بتائیں گے کہ سحری کا وقت پہلے کیا تھا اور صحابہ کے صدقے اب کیا ہے. یہ الگ عنوان ہے. حضرت بلال حبشی اعلان, توجہ ہے, کچھ بزرگ لنڈی بوتل سے بھی آئے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ذرا خاموش ہو کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت بلال, آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے, توجہ کیجئے گا. حضرت بلال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں جی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, افطاری کا ٹائم ہو گیا, روزہ بند کر دیں, روزہ کھول لیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ایک دن گھر سے نکلے تہجد کے وقت یعنی سحری کا اعلان کرنے کے لیے, راستے میں ایک گھر سے کچھ آوازیں آئیں. بلال کے قدم رک گئے کیونکہ ان آوازوں میں ایک آواز آقا کی بھی ہے. بلال حبشی کے دل میں آیا اگر آج جاتے جاتے صبح کا آغاز نبی کے دیدار سے ہو جائے اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. رک گئے, دروازہ بجا دیا. حضرت مقداد ابن اسود نے دروازہ کھولا. حضرت علی بھی موجود ہیں, 2 صحابہ اور موجود ہیں, 5ویں نبی پاک موجود ہیں. کتنے افراد؟ کتنے؟ 5 افراد موجود ہیں. حضرت بلال نے جا کے سلام عرض کی اور کہا دیکھا کہ آقا دو جہاں سحری فرما رہے ہیں, آپ کو مشن حق نواز کی بات تک لے کے جانے والا ہوں. آخری جملے کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. آقا میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اعلان کرنے جا رہا ہوں آپ سحری کھا رہے ہیں, کھانا پینا بند کر دیں کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. کس نے کہا؟ کس نے؟ آقا ٹائم ختم ہو گیا, کھانا پینا بند کر دیں. پہلی دفعہ آقا کھاتے رہے. بلال کو بڑا عجیب لگا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا آقا میں اعلان کرنے جا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا, کھانا پینا بند کر دیں. آقا پھر کھا رہے ہیں. بلال تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. دل میں آیا کہ اعلان کرتا ہوں, آقا سنیں گے تو کھانا پینا بند کر دیں گے. جب چڑھائی پہ چڑھے, درخت پہ چڑھے, پتھر پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے یا پہاڑ پہ چڑھے, اعلان کرنے لگے تو بلال کے دل میں آیا آج میں نے اعلان کر دیا بلال اگر محمد نے کھانا نہ چھوڑا تو میری رہتی نہیں. میرے اعلان کے بعد محمد نے کھانا نہ چھوڑا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا. وہاں سے واپس آ گئے. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے پھر کہا آقا میں واپس آ گیا اس وجہ سے کہ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں چھوڑا, سحری کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, کھانا پینا بند کر دیں. نبی پاک پھر کھا رہے. اب بلال کے دل میں آیا یہ وہی پیغمبر ہے جو میری طرف نظر دوڑاتا ہے تو میرے قدموں کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. آج میں نے 3 مرتبہ کہہ دیا اس نے کھانا نہیں چھوڑا. بلال کو شدت میں دیکھا گیا اور شدت غصے والی نہیں, محبت والی, کہ میری 3 مرتبہ بات کو اگنور کر دیا گیا. اللہ کے نبی کا یہ پیارا لال بلال کیا کہتا ہے, واللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. واللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. ایک لفظ بڑھایا ہے, علماء کی کثیر تعداد ہے, اس کا مطلب ہے اللہ کی قسم سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. روایات میں آتے ہیں, توجہ کیجیے گا, روایات میں آتے ہیں حضرت نبی پاک کے ہاتھوں میں ایک نوالا ہے جو یوں ہونٹوں کے نزدیک ہے. بلال نے قسم کھائی, اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, وہیں پہ نوالا زمین پہ رکھا اور مسکرانے لگے.
حضرت بلال نے کہا آقا پہلے تو مجھے بتائیں. میں نے 3 مرتبہ کہا, آپ نے انسنی کر دی. اب آپ ایک نوالا بھی نہیں کھا رہے اور مسکرا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں نے مسکرا کے فرمایا بلال جب تو پہلی مرتبہ آ کے کہنے لگا, کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی, ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا تھا, میں کھاتا رہا. تو نے پھر کہا میں کھاتا رہا, وقت پورا نہیں ہوا تھا. تو چلا گیا, میں کھاتا رہا, وقت پورا نہیں ہوا تھا. تو پھر آ گیا, تو نے تیسری مرتبہ کہا, پھر بھی ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا تھا, میں کھاتا رہا. پھر تو نے قسم کھا لی, پھر تو نے قسم کھا لی. آقا پھر کیا ہوا؟ میری پوری تقریر کا خلاصہ, اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے نوالا اپنے ہونٹوں کے نزدیک لا کے رکھا, تو نے قسم اٹھائی دل کھاتے کھا جاؤں, لیکن آسمان کی طرف دیکھا, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں بھاگو, وقت چاہے پورا نہیں ہوا, وقت سے کہو اپنی اوقات میں رہے. بلال نے قسم کھا چھوڑی, وقت سے کہہ دیا, وقت رک گیا, گھڑیاں رک گئی, لحظے رک گئے, منٹ رک گئے, گھنٹے رک گئے. اے بلال میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر تیری عظمت کو جانا, اگر میں بھی ایک لقمہ کھا لیتا تو پتہ نہیں میرے لیے کیا ہو جاتا. اے بلال آج میں نے جنت میں تیرا چرچا دیکھا تو محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے کہا پھر بات پوری ہو چکی, عنوان پورا ہو چکا ہے. علماء کی کثیر تعداد, کوئی میرا اپنا ہے, کوئی کسی جماعت کا ہے, سارے سنی ہیں. ان سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, مجھے فیصلہ کر کے بتائیے, اگر بلال کی قسم کی رات اللہ رب العزت کی ذات رکھے تو حق نواز جنگوی کیوں نہ رکھے؟ اگر بلال کی قسم کی رات مصطفیٰ رکھے تو ضیاء الرحمان فاروقی کیوں نہ رکھے؟ اگر